بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد الحمدللہ رمضان میں جیسے ہم نے فجر کے بعد عقیدہ توحید کے دروس اور اہم ترین اسباق کا سلسلہ شروع کیا تھا، کافی مصلیوں کی فرمائش پر اسی سلسلے کو باقی رکھا جا رہا ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ توحید کی حفاظت ہی آج کے زمانے میں بلکہ ہر وقت میں ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے۔ عقیدہ توحید کے جو دروس ہم اب تک لے چکے، کلمہ توحید کا معنی، کلمہ توحید کے شروط، کلمہ توحید کے ارکان، کلمہ توحید کی اہمیت اور اس کی فضیلت، بندے پر سب سے پہلا فرض اور واجب کیا ہے، اور جو بندہ توحید مکمل کر لیتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے، اسی کے بارے میں ہماری گفتگو جاری اور ساری رہے گی انشاءاللہ۔ شفاعت سے متعلق کچھ اہم ترین باتیں آپ کے سامنے گزار کی گئی، اور کچھ رمضان کی مناسبت سے اہم ترین مسائل جسے فطرے کے مسائل، اعتکاف کی باتیں آپ کے سامنے بھی گزار کی گئی تھی، وہ بھی ہمارے توحید کا ہی حصہ ہے۔ اور آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جس بندے کی توحید مکمل ہو جاتی ہے، یا جو بندہ توحید کو مکمل کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن توحید کا تحقق اور توحید مکمل کب ہوتی ہے؟ ایک تو علم ہونا چاہیے، اگر ہوگا تو انشاءاللہ بندے کی توحید مکمل ہوگی، اور دوسری چیز تمام عبادتیں اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اور تیسری چیز ان عبادتوں میں آپ کی ساری عبادتیں شرک سے پاک ہونی چاہیے۔ شرکیات، کفریات سے اگر آپ کی عبادتیں پاک ہوگی باذن اللہ، تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کی جنت داخل فرمائے گا۔ اور اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم وهم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ شائبہ نہیں کیا، ملوث نہیں کیا، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی تفسیر شرک سے کی ہے، کیونکہ صحابہ کرام پریشان ہو، اللہ کے رسول ہم میں سے ایسا کون سا مسلمان ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہ کرتا ہو؟ ہر مسلمان، ہر انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پھر کسی کے لیے پھر مکمل امن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ظلم سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ ظلم سے مراد وہ ہے جو نیک بندے نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بچے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ملوث نہیں کیا ظلم کے ساتھ، یعنی شرک کے ساتھ، اگر شرک سے پاک ہونے کی دوری میں ان کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مکمل امن عطا کرتا ہے، اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ بھی ہوتے ہیں۔ مکمل امن یعنی سکون کی زندگی، عافیت کی زندگی، دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی، اور آخرت کے تمام ہولناکیوں سے ایسے بندے محفوظ رہیں گے، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی اذیت، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی غم بالکل بھی نہیں ہوگا، خاص طور سے اہل توحید کے لیے۔ اور جس کی توحید جتنی کھری ہوگی، جتنی خالص ہوگی، علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ، توحید کے اخلاص کے ساتھ اور شرک سے دوری کے ساتھ، اس بندے کے لیے اتنا امن ہوگا۔ اب اس اعتبار سے انبیاء اور صحابہ کرام کے لیے مکمل امن ہوگا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بالکل بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ ان سے بڑا کوئی توحید والا نہیں ہے۔ اور ہدایت یافتہ ہوں گے، یعنی کہ ان کی رہنمائی جنت کی طرف کی جائے گی، یہ مراد ہے ہدایت یافتگی سے۔ اور مزید ایک لمبی روایت جو کہ صحیح روایت ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے جو مروی روایت ہے، جو کافی لمبی روایت ہے،
اس روایت کا ایک حصہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے شیمہ گوئی کرنے لگے کہ اس سے مراد کون ہے، وہ خوش نصیب کون لوگ ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ وہ ہے جن کی پیدائشی اسلام میں ہوئی ہوگی، یا پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ جن جاہلیت میں کچھ شرک نہیں کیا ہوگا اور اسلام لانے کے ان کا اسلام بہترین ثابت ہوا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جو اللہ کے رسول کی صحبت میں ساتھی ہیں۔ ایسے کچھ لوگ اپنے اپنے خیالات اور مواقف کا اظہار کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ ان کے اندر کچھ خوبیاں ہونی چاہیے۔ پہلی خوبی یعنی کہ وہ لوگ ہوں گے جو رقیہ طلب نہیں کرتے، جو رقیہ طلب نہیں کرتے، اور جو داغ نہیں لگواتے، اور جو کسی قسم کی بدفعلی نہیں لیتے، اور چوتھی چیز جو اپنے رب پر مکمل توکل اور اعتماد کرتی۔ یہ 4 خوبیاں ہونی چاہیے۔ یہ 4 خوبیاں جس کسی مسلمان کے پاس ہے، رقیہ طلب نہ کروانا، داغ نہ لگوانا، کسی قسم کی نحوست اور بدشگونی نہ لینا، اور محض تمام امور میں اپنے رب پر توکل کرنا، یہ بندے کو بغیر کسی حساب کی جنت میں پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول جب یہ خوشخبری سنا رہے تھے تو عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے ایک بنا دے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انت منہم، کیا آپ ان میں سے ایک ہو؟ کہ عکاشہ بن محصن وہاں کا وہیں خوشخبری سنا دی گئی کہ آپ بغیر کسی حساب کی جنت میں جانے والے ہو۔ اور دوسرے صاحب بھی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول آپ میری بھی دعا کیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، کہ عکاشہ تو اس سے سبقت لے جا چکے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول نے کو خاموش بٹھا دیا۔ تو اس 70,000 کا یہ اتنی ہی تعداد ہے، جب اس سے مبالغہ مقصود ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک اس سے مبالغہ مقصود ہے، اس کی کوئی خاص عدد متعین نہیں ہے، کتنے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ عرب میں کیا ہے، مبالغہ بیان کرنے کے لیے، زیادہ عدد بیان کرنے کے لیے جو زیادہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ 70 کا لفظ ہے۔ اب جیسے اللہ کے رسول کے بارے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور جب اللہ کے رسول عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین جنازہ پر کھڑنے کا ارادہ کیے، تو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول ان تستغفر لهم 70 مرہ، کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی اگر مغفرت کی دعا کریں گے فلن یغفر اللہ لهم، تو اللہ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں۔ تو اس 70 کا جو لفظ ہے عرب میں وہ مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ کہیں بھی افراد اور کتنے بھی افراد ہو سکتے ہیں۔ ہم بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی ان خوش نصیب افراد میں سے ایک بنا دے جن کو اللہ بغیر حساب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی اس کا حصہ بنائے، ہمارے اساتذہ اور ہماری فیملی کو بھی اللہ اس کا حصہ بنائے۔ اسی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل بہت کشادہ ہے۔ لیکن کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ ہماری توحید میں کسی قسم ملاوٹ نہ ہو، رقیہ طلب نہ کروا۔ تو حالانکہ رقیہ طلب کرنا جائز ہے، اسی سے وہ درخواست کر سکتے ہیں کہ شرع رقیہ کیجیے، عالم صاحب رقیہ کیجیے، جائز ہے وہ، لیکن مکمل توکل یہ ہے کہ آپ اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جس نے آپ کو اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اس آزمائش سے آپ کو اس کے سوا کوئی باہر نہیں نکال سکتا۔ وہ اگر اعتماد ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ رقیہ تو جائز ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں، یعنی کہ اللہ چاہا تو اگلے پیر کے درس میں، کیونکہ کل تو ہمارا دہلی کی طرف سفر ہے انشاءاللہ 1-2 یا 4 تاریخ کے لیے، تو پھر پیر کے دن باذن اللہ جو درس ہوگا باذن اللہ، تو اس کا آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ رقیہ تو جائز ہے، اس کے کچھ شرائط بھی ہے، لیکن پھر یہ کیوں کہا گیا، یعنی کہ مکمل اللہ پر توکل کے لیے، مکمل اللہ پر اعتماد کے لیے، کہ بندہ اپنے سارے امور کو بس اللہ کے سپرد کر دے، نہ رقیہ طلب کروائے، نہ کسی سے درخواست کرے۔ تو یہ سب سے افضل درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور داغ نہیں لگواتے ہیں۔ ایسے ہوتا تھا کہ پہلے کوئی تکلیف اگر پہنچتی تو وہاں پر داغ لگوایا جاتا آگ وغیرہ کی چیز سے، تو وہ تکلیف جب پہلے دور ہو جاتی، اور اس میں شفا بھی ہے۔ اس میں الگ الگ احادیث وارد ہیں، لیکن اس پہ بھی افضل یہ ہے کہ بندہ اس چیز کو بھی ترک کر کے اپنے آپ کی تکلیف تک پہنچائے، ورنہ اگر کرنا چاہ رہا تو جائز ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ القی میں شفا ہے، یعنی کہ داغ لگوانے میں شفا ہے، تو جو برداشت کر سکتا ہے اس کے لیے جائز، لیکن جو اللہ پر اپنے آپ کو حوالہ کر دے توکل کرتے ہوئے، تو اس کے آپ میں زیادہ افضل والی بات۔ بس شگونی نہیں لیتے، بس شگونی کا مطلب کسی بھی چیز سے نحوست کا پہلو نکالنا، کسی آواز سے، کسی چیز کو آپ نے اگر دیکھ لیا، جیسے اکثر لوگ بولتے ہیں کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا، یا پھر گھر پہ اگر الو اگر بیٹھ گیا، کبا اگر بیٹھ گیا، تب بھی الو کی آواز اگر سن لی،
یا جس انسان کو کبھی انسان ناپسند کرتا ہے کسی بھی وجہ کے تحت، اگر یہ کہہ دے کہ آج پتہ نہیں کس کا چہرہ میں نے دیکھ لیا، مذاق میں انسان اگر بولے گا تو اس کی توقع میں وہاں پر کمی واقع ہو جائے گی، اس کی توحید میں کمی واقع ہو جائے گی، کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انما الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے۔ چاہے بدشگونی آپ کسی چیز سے لو، اسے دیکھ کر، یا کسی چیز کی آواز کو سن کر لو، یا پھر مہینے وقت یا سال یا دن سے آپ یا ٹائم سے بدشگونی لو، جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 12 بجے آپ رات میں کہیں نہیں نکل سکتے، وہ وقت مشکلات کا وقت ہوتا ہے، بدشگونی ہو، بدشگونی کا عقیدہ ہے، نحوست کا عقیدہ ہو۔ اکثر لوگ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، کچھ لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی کے نزدیک چہارشنبہ منحوس شمار کیا جاتا ہے، کسی کے نزدیک منگل کا دن منحوس شمار کیا جاتا ہے، تو کسی کے نزدیک کوئی وقت کوئی عدد بھی کسی کے نزدیک منحوس ہوتا ہے، کسی کے نزدیک کبھی کوئی سال کا دن متعین منحوس ہو کے اعتبار سے متعین ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بدشگونی میں آتی ہے، سب چیزیں حرام۔ تو بدشگونی کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں، نہ وقت کے اعتبار سے، نہ کسی چیز کو دیکھ کر، نہ کسی چیز کی آواز کو سن کر، نہ کسی اشخاص کو دیکھ کر، اسی اللہ کے رسول بدشگونی کو شرک قرار دیا۔ اور آخری جو سب سے اہم چیز اپنے رب پر توکل کرنا، اگر دیکھا جائے رقیہ طلب نہ کرنا، بدشگونی نہ لینا، داغ نہ لگوانا، ان چیزوں کا تعلق توکل سے ہی۔ اگر آپ کا اعتماد محض اللہ ہی کی ذات پر ہوگا کہ مجھے نفع نقصان پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ توکل کر کے اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو سمجھیے کہ سارے معاملات اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، سارے معاملات اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ یقین رکھیے کہ مدد آج نہیں تو کل آپ کے ساتھ ضرور آئے گی، لیکن وہ درجے کا اعتماد، وہ درجے کا توکل، وہ درجے کا بھروسہ آپ کو اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے کہ میری بگڑی بس اللہ ہی بنا سکتا ہے، مجھے فائدہ بس اللہ ہی پہنچا سکتا ہے، دنیا میں کوئی بھی انسان مجھے رتی برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ دل سے آپ کو اتنا اعتماد آنا، وہ توکل آنا، وہ بھروسہ آنا، اگر ایسا توکل ہوگا جس میں شک کا ذرا سا بھی شائبہ نہ ہو، ذرا سی بھی کھٹک نہ ہو، تو ایسا توکل ضرور آپ کو اللہ کی مدد کی ضمانت دلوائے گا، اللہ کی مدد کی گارنٹی دلوائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان خوش نصیب افراد میں سے بنا دے، اللہ تعالیٰ جن کی توحید کو مکمل کرنے پر اللہ تعالیٰ ہم کو جنت بغیر حساب کے داخل فرمائے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔